ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں، وہ کہنے کہ تیرا پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں، اسے کہلے بھی اے کی بنی، تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے، وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی، شیر کے میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتا، او دیاں سہ سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتا۔ دیکھو بھائیو یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، تو صلح ہی صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے، بیٹی کے تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے، یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس؟ آپ خود چل پڑے تلاش کرنے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو چادر اتر، کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب، بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کا مطلب تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا، یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے، جیسے زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جام دیں، یاد رکھیں اگر صلح کرانی تو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، اور ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جان دے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، فاطمہ کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہے۔ میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے۔ تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو، اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے؟ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہوئے، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں،
جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ پلے کھ نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا۔ تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ۔ یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے تھے، جیسے میں زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو، دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، اور ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، بات کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے۔ تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو، اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی۔ اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے؟ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کھ نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے،
یہ یوسف کیا کرتا ہے؟ ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا۔ تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا، وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔